یہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی تھی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی تھی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 سورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام رازی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے، یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا رب حاش من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ
سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ، ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری جو ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دی تھی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دی۔ لن نغلب من قلت، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھی سے مانگتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری، میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھا، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ ہے کہ پیرانو تو سارے مننے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بلا؟ ہاں اے آنے ہے میں پیر پتر نہیں دے سکدا، تو پیر دعا دے سکدا، پتر تو اللہ دینا ہے کہ ایہ تا گل۔ ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو لوند بھی چلائے کے دے دینا، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت، قلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دو بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھئی مجھے قرض چاہیے مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی۔ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی۔ ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں انپڑھ عورتیں بیٹھیں، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے۔ پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال لو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے گا۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا، تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی، کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ۔ تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود تھے، کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے، چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے، کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے،
کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا؟ ما سالت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے، دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ تو میرے عزیزو، سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد، کہ امت اللہ کے سامنے سر جھکات، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، چونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے، اوپر چوانی خرچ کرتا تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں، سخی بن کے زندگی گزارو۔ لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ سوال ایسے نہیں آتا 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، 3 کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ 2 حدیثوں میں بتا دیتا، 2 حدیث کہ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ 2 کام کر، ان 2 میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، پوری حدیث۔ معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا سألت عن امر عظیم، بہت بڑی بات تو نے پوچھی ہے،
تقیم الصلاة المکتوبہ تؤدی الصلاة المفروضہ وتصوم رمضان وتحج البیت. معاذ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا ان شئت انباتک بابواب الجنت، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. کہ الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقۃ تطفئ الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا. 2 نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو. پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبمیلاک ھذا کلہ. اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں. کہا جی ما ہوا جی تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا. معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا. یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں کہ مشکل ترین کام ہے. 22 ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا. میں وہاں گیا، عمان میں آگے اربد گئے. اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے. باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا. جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں روز مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں. مجھے خیال آیا کہ میرے خیال ہے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی. مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے. یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے، 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا. خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خامن تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا دے.
کبھی بیوی تیز ہوگی، خامن زبان پہ قابو پالے، اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے، دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے۔ انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے۔ اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں۔ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔